نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس وقت قربانی کے متعلق ہی چند باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے. تاکہ ان پر عمل کرنے سے یہ عبادت بہتر سے بہتر ہو اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ مقبول ہو. ان دو باتوں میں سے ایک کا تعلق ہمارے دل اور باطن سے ہے اور دوسری بات کا تعلق قربانی کے جانور سے ہے. دونوں باتیں بہت اہم ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کی عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کی نیت قربانی کرنے میں یہ ہو کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے اور اللہ پاک نے مجھے قربانی کا جو حکم دیا ہے وہ ادا ہو جائے اور اس میں اللہ پاک نے جو ثواب عظیم اور اجر عظیم رکھا ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے. اس نیت سے آدمی قربانی کرے. اخلاص کے مقابلے میں ہے ریاکاری. دکھاوا، نام و نمود، نمائش.
وہ ہرگز نہ ہو. اور یہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ علاوہ قربانی کے ہر عبادت میں ضروری ہے. نماز میں بھی ضروری ہے، روزے میں بھی ضروری ہے، حج میں بھی ضروری ہے، زکوٰۃ میں بھی ضروری ہے. بس ہر عبادت اور ہر نیک کام میں ضروری ہے. اور قرآن و حدیث اس کی تاکید و ترغیب سے بھرے ہوئے ہیں. اور یہ اخلاص ایسی عظیم عبادت ہے، ذرے کو پہاڑ بنانے والی ہے. اور دکھاوا اور ریاکاری ایسی ہے جو پہاڑ کو بھی ذرہ بنا دے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک چھوارا خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے پہاڑ کے برابر کر دیتے. یہ اخلاص کی وجہ سے ہے کہ اخلاص کی وجہ سے بعض کا چھوارا پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے. یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے صحابوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا کہ تم میرے صحابوں کو برا بھلا مت کہو. پھر ان کی فضیلت بتلائی کہ اگر میرا کوئی صحابی اللہ کے راستے میں آدھا سیر غلہ خیرات کرے اور صحابی کے علاوہ میرا کوئی اور امتی، صحابی کے علاوہ کوئی اور امتی، چاہے وہ تابعی ہو یا تبع تابعی ہو یا کتنی اعلیٰ درجے کا اللہ کا ولی غوث قطب ابدال ہو، وہ اگر اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تب بھی وہ میرے صحابی کے آدھا سیر صدقہ کیے ہوئے گندم کے برابر نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و صحبت و زیارت کی وجہ سے جو اخلاص نصیب ہوا ہے وہ غیر صحابی کو قیامت تک حاصل نہیں ہو سکتا. تو کہاں آدھا سیر غلہ اور کہاں احد پہاڑ سونے کا، تو یہ ذرہ پہاڑ کے برابر ہوا ہے نہیں ہوا. اور اس کے مقابلے میں ریاکاری، دکھاوا، ناموری، شہرت، یہ ایسی بری بلا ہے، یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ پہاڑ کو مٹی کرنے والا ہے. کوئی شخص ساری زندگی سارے نیک کام کرتا رہے، راتوں کو بھی جاگے اور عبادت کرے، دنوں کو بھی روزہ رکھے اور روزے سے رہے اور سارے نیک کام کرے، مگر اس نیت سے کرے کہ لوگ مجھے عابد کہیں، مجھے اللہ والا سمجھیں، مجھے نیک سمجھیں، میری عزت کریں. تو زندگی بھر کی ساری عبادت ایک رائے کے دانے کے برابر بھی.
ثواب کے اعتبار سے. اور بلکہ الٹا عذاب، کیونکہ ریاکاری تو حرام ہے نا، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے کسی نیک عمل میں ہو، چاہے قربانی میں ہو. قربانی میں اس لیے کہتے ہیں کہ بعض لوگ بہت زیادہ نام و نمود اختیار کرتے ہیں، بڑھیا اور اعلیٰ اور قیمتی جانور لے کر کے اس کی نمائش کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ بھائی فلاں کمپنی نے تو بڑا قیمتی جانور خریدا ہے، اور فلاں ادارے نے تو بڑا قیمتی اونٹ خریدا ہے، اور فلاں نے تو بڑی زبردست قربانی کی ہے. بس ان الفاظ کو سننے کے لیے مہنگے سے مہنگا 10-10 لاکھ کی گائے لے لی، 5-5 لاکھ کا اونٹ لے لیا اور نمائش ہو رہی ہے. تو اس میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، دکھاوا اس میں بعض دفعہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ دکھاوا اور نام و نمود چاہے قربانی میں ہو، چاہے وہ حج میں ہو، چاہے کسی بھی عبادت میں ہو، بہرحال یہ اتنا بڑا گناہ اور حرام ہے کہ ثواب تو دور کی بات ہے اور الٹا عذاب ہے. چنانچہ حدیث شریف میں 3 آدمیوں کا ذکر آتا ہے. اس میں سے ایک عالم، ایک قاری، 4 آدمیوں کا ذکر آتا ہے. ایک عالم، ایک قاری، ایک سخی، ایک مجاہد. مجاہد جو جہاد کرنے والا ہے. جہاد کتنا اونچا عمل ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اور مجاہد نے جہاد کرتے کرتے اپنی زندگی بھی قربان کر دی، مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر کے شہید ہو گیا. ایسے ہی سخی کہ اللہ پاک نے اس کو مال دیا، وہ مال بھی لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، ان کی تکالیف دور کرتا ہے، ان کی پریشانیاں دور کرتا ہے، اور اپنے مال سے لوگوں کی مدد کرتا ہے. ہر ایک کے آڑے وقت میں کام آتا ہے. کتنی بڑی نیکی ہے. ایسے عالم اگر اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچائے تو کتنا اونچا عمل ہے. قاری ایسا قرآن شریف پڑھتا ہے، جب وہ خوبصورتی کے ساتھ قرآن شریف پڑھتا ہے تو کیسا اچھا معلوم ہوتا ہے، اللہ کے کلام کا اعجاز ظاہر ہوتا ہے. تو یہ 4 آدمی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، عالم سے بھی پوچھیں گے، قاری سے بھی پوچھیں گے، سخی سے بھی پوچھیں گے، شہید سے بھی پوچھیں گے. تو چاروں ایک ہی جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے زندگی بھر آپ کے لیے پڑھا، پڑھایا، جہاد کیا، مال خرچ کیا، قرآن شریف کی تلاوت کی، یہ کیا وہ کیا، سب ہم نے کیا، یہاں تک کہ ہم دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اللہ پاک فرمائیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو. عالم سے تو نے ہمارے لیے تھوڑی پڑھا تھا، تم نے تو اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ علامہ کہیں اور خطیب پاکستان کا ہے اور مفسر اور محدث تم کو کہا جائے، اور دنیا میں تم کو کہہ دیا گیا. قاری سے بھی یہ کہا جائے گا بھائی تم نے تو اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ سبحان اللہ کہیں، اور کہ واہ قاری صاحب کیسا زبردست آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے، اور ایسا اور ویسا ہے. اور سخی سے کہا جائے گا تم نے تو اس لیے سخاوت کی تھی کہ لوگ تم حاتم تائی کہیں اور تمہاری تعریف کریں، اس لیے تم نے بہت سخاوت سے کام لیا، بخشش سے کام لیا، اور بے درغ اپنا مال لوگوں کی
خدمت کے لیے، مدد کے لیے، تعاون کے لیے تم نے اپنا پیسہ خرچ کیا، اس لیے کیا تاکہ تمہارے نام روشن ہو، لوگ تمہیں سخی کہیں اور کہیں بھائی یہ تو بڑا فراخ دل آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے۔ مجاہد سے بھی کہا جائے گا اس لیے کہا گیا تھا تاکہ لوگ کہیں گے بھائی یہ تو بڑا غازی ہے، یہ تو بڑا مجاہد ہے، بڑا بہادر ہے بھائی، یہ تو اپنی جان پہ کھیلتا ہے، اور تمہیں دنیا میں یہ سب کہہ دیا گیا۔ اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ تم نے دکھاوے کے لیے کام کیے تھے، دنیا میں تمہارا دکھاوا ہو گیا، لوگوں نے تمہاری کچھ تعریف بھی کر دی، تمہارے شان میں کچھ مدحیہ کلمات بھی کہہ دیے، واہ واہ بھی ہو گئی، بس جس کام کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ دنیا میں تمہیں حاصل ہو گیا، ہمارے لیے تو کیا نہیں تھا تم نے، جیسا ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے، اور ان کو الٹا کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، الیاذ باللہ۔ یہ ہے دکھاوے کی سزا۔ اور ایک اور اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہے، اللہ بچائے۔ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دکھاوے اور ریاکاری سے ہمیشہ بچتے رہیں، صرف قربانی ہی نہیں، سارے اعمال جو ہم سے جس درجے میں بھی اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں، بس اس میں اپنی اختیار سے ریاکاری نہ کریں، نمائش نہ کریں، نام روشن نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص سے کریں، تاکہ ثواب بھی ملے اور عذاب سے بھی بچیں، ثواب بھی ملے اور عذاب سے بھی بچیں۔ دوسری وعید حدیث میں یہ ہے، ایک دفعہ حضور نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام ہے جب الحزن، غم کا کنواں۔ جب الحزن کے معنی ہے غم کا کنواں۔ مجھے سرکس میں ہوتا ہے نا موت کا کنواں، یہ جہنم کے اندر ہوگا، اللہ بچائے، غم کا کنواں۔ تو آپ نے پوچھا صحابہ کرام تم جانتے بھی ہو یہ جب الحزن کسے کہتے ہیں؟ کہا نہیں حضور آپ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی اور کنویں کا نام ہے یہ، اس میں اتنی سخت آگ ہے، اس میں ایسا سخت عذاب ہے کہ جہنم خود اس سے روزانہ 70 دفعہ پناہ مانگتی ہے۔ حالانکہ جہنم تو خود آگ کی جگہ ہے، اس میں تو آگ ہی آگ ہے، اللہ بچائے، لیکن اس جب الحزن کی آگ اتنی تیز ہے کہ باقی آگ بھی اس سے روزانہ 70 دفعہ یا حدیث میں شاید 100 دفعہ ہے، 100 دفعہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس میں کون جائے گا، اس وادی میں کون جائے گا؟ فرمایا میری امت کے ریاکار جائیں گے، میری امت میں سے جو ریاکاری کرنے والے ہوں گے، دکھاوا کرنے والے ہوں گے، دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، قربانی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تلاوت، نوافل، صدقہ، خیرات، سخاوت، یہ کارۂ خیر کریں گے تو نام و نمود کے لیے کریں گے، وہ اس وادی میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے ہر نیک عمل میں دکھاوا اور نام و نمود سے بچنا ضروری ہے، اور اپنے ہر عمل میں اخلاص اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔
اور یہ جب ہوتا ہے جب عام طور پر اخلاص سے ہوتا ہے، کیونکہ بغیر اخلاص کے تو عمل قبول ہوتا نہیں۔ لہذا جو قربانی کا عمل آنے والا ہے، یا آج کل جو دن رات بڑے مبارک گزر رہے ہیں، جن میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور جمعرات سے انشاءاللہ تعالی تکبیر تشریق شروع ہوگی، یہ سب عبادتیں ہیں، یہ ان سب ہی میں اخلاص ضروری ہے۔ بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بہت ہے، اور ریاکاری کے ساتھ بہت بھی تھوڑا ہے۔ اب یہ کلمہ حکمت ہے جو دل پہ لکھنے کا ہے اور عمل میں لانے کا ہے، تو واقعی اخلاص سے تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ وہی ذرے کو پہاڑ بنانے والا عمل ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو تو بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی صفر ہے، دکھاوے کی وجہ سے اور نمائش کی وجہ سے اور ریاکاری کی وجہ سے۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ ایک ہوتی ہے ریاکاری اپنے اختیار سے، اس کا یہ حال ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی اخلاص سے کوئی عمل کر رہا ہے، جیسے قربانی کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اب شروع میں نیت کرنے کے بعد شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں اچانک خیال آ جاتا ہے کہیں سے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلانا مجھے دیکھ کر میری تعریف کرے گا، اور فلانا مجھے اچھا سمجھے گا۔ یہ جو خیال آتا ہے نا اچانک آدمی کے ارادے کے بغیر، بعض لوگ اس کو بھی ریاکاری سمجھتے ہیں۔ یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے ارادے سے نہیں ہے، ہم نے اس کا تھوڑی ارادہ کیا۔ جو ہم نیت باندھ رہے تھے نماز پڑھنے کی، تو نیت کر رہے تھے واسطے اللہ کے مغرب کی نماز پڑھتا ہوں، تو واسطے اللہ کے نام، اسی کا نام اخلاص ہے۔ اب نیت باندھ لی، اب نماز کے دوران ہی جناب خیال آ رہا ہے کہ فلاں دیکھے گا تو مجھے عبادت گزار سمجھے گا، فلاں دیکھے گا تو میری تعریف کرے گا، کیونکہ آج تک تو کئی مسجد میں دیکھا نہیں، آج کیسے آ گئے؟ اب وہ میری تعریف کریں گے کہ بھائی واہ سبحان اللہ، اچھا ہوا سینما کی لائن سے نکل کے مسجد کی صف میں کھڑے ہو۔ یہ جو اچانک خیال آ جاتا ہے بعض دفعہ عبادت کے دوران، بعض لوگ اس سے بھی گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو ریاکاری ہو گئی، اور بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کے نیت توڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ وسوسہ ہے ریاکاری کا، اس کا نام ریاکاری نہیں ہے، اور یہ ہرگز ہرگز اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ لہذا اس کی وجہ سے نیت توڑ کے بھاگنا یہ بالکل غلط ہے، یہ ریاکاری ہو جائے گی۔ نیت توڑ کے بھاگنا، عمل چھوڑ دینا، وہی لوگ مجھے دیکھیں گے تہجد پڑھتے ہوئے تو لوگ مجھے تو عبادت گزار سمجھیں گے، اب سو گیا۔ تو جیسے مخلوق کے دکھانے کے لیے عبادت کرنا ریاکاری ہے، مخلوق کی وجہ سے یہ بات چھوڑنا بھی ریاکاری ہے۔ بس ریاکاری تو مخلوق کے واسطے کرنے کا نام ہے، کہ مخلوق کے واسطے عبادت کرو یا چھوڑو، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ کے واسطے کرو یا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہ چھوڑو، یہ سب اخلاص ہے۔ لہذا اگر عبادت کے دوران، ذکر کے دوران قربانی کرتے ہوئے، سب قربانی گھر کے اندر تو نہیں کر سکتے، بہت سے لوگ تو گلی سے باہر ہی کرتے ہیں، گلی میں ہی کرتے ہیں، روڈ پہ کرتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں، جہاں ان کو بیچاروں کو موقع ملتا ہے کرتے ہیں۔ آتے جاتے سبھی تو دیکھ رہے ہیں وہاں پر، قربانی کرنے سے رہے۔